حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو گئے اور پرجوش خطاب فرمایا اللہ کے رسول، ہم تو یہ عزم کر چکے ہیں کہ آپ کے دائیں بھی لڑیں گے، آپ کے بائیں بھی لڑیں گے، آپ کے آگے بھی لڑیں گے، آپ کے پیچھے بھی لڑیں گے۔ فرماتے ہیں کہ اس کے ساتھ میری گفتگو ہو رہی تھی، اسی دوران میں نے دیکھا گھوڑے پر سوار ابو جہل سامنے آ رہا تھا۔ میں نے اشارہ کیا یہ ابو جہل ہے، وہ دونوں لپک پڑے، ایسے حملہ کر دیا، نہ اپنی جان کی پرواہ کی کہ ایک گھوڑے پر آدمی، پھر اتنا بڑا جنگجو اور اتنا بڑا سردار جس سے لوگ کانپتے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ وہ ایسے دوڑ پڑے اور جا کر حملہ کر دیا اور گھوڑے سے نیچے گرا دیا۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں دوڑ کر گیا، میں نے دیکھا جو قتل ہوئے پڑے تھے، میت پڑی ہوئی تھی، میں نے ان کو دیکھا تو ابو جہل نہیں تھا۔ میں نے جا کر دیکھا، زخمیوں میں بھاگ کر گیا تو زخمیوں میں وہ پڑا ہوا تھا اور تڑپ رہا تھا، آخری وقت تھا اور اس کی زبان سے آہستہ آہستہ کوئی لفظ نکل رہے تھے۔ میں نے کان لگا کر سنا تو وہ کہہ رہا تھا کہ افسوس یہ ہے کہ مجھے بچوں نے مار دیا۔ انتہائی واجب الاحترام عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج 9 رمضان المبارک، نیک دن جو ہیں، اچھے دن گزرتے بھی جلدی ہے۔ کل کا دن لگ رہا تھا کہ پہلا دن ہے، آج 9 دن ہو گئے، 9واں روزہ ہو گیا ہے۔ پتہ ہی نہیں چلتا کہ رمضان مبارک کتنی تیزی سے جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس امت پر یہ احسان فرمایا ہے کہ اس امت پر عذاب نہیں بھیجنا تھا، تو اس وجہ سے رمضان المبارک عطا فرمایا، وگرنہ اگر اللہ کی ناراضگی ہوتی تو شاید رمضان المبارک کا یہ عظیم مہینہ، یہ مقدس مہینہ، رحمتوں والا مہینہ، برکتوں والا مہینہ، سخاوت والا مہینہ، بخشش والا مہینہ ہمیں نصیب ہی نہ ہوتا۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک کی عظیم گھڑیاں، عظیم ساعتیں، عظیم دن اور عظیم راتیں عنایت فرمائی۔ جس طرح میں نے یہ لفظ بولا ہے آپ کے سامنے کہ اگر اللہ نے اس امت پر عذاب نہیں بھیجنا تھا تو رمضان المبارک کی عنایت فرمایا۔ اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ جو آدمی اپنے آپ کو عذاب کے قریب کرتا ہے وہ رمضان المبارک سے دور ہو جاتا ہے، نہ روزے رکھتا ہے، نہ تراویح پڑھتا ہے، نہ عبادت کرتا ہے۔ اس قیمتی ماحول سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتا ہوں۔ ایسا بندہ اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہا ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہلاکت ہے اس کے لیے جس نے رمضان المبارک کا مہینہ بھی پا لیا اور بخشش بھی نہیں کروا سکا، ہلاکت ہے اس کے لیے۔ تو دیکھیں رمضان المبارک کا یہ بہترین ماحول اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا تاکہ ہم اللہ سے اپنا قرب قائم کر لیں، تاکہ اللہ کے ساتھ ہم محبت پیدا کر لیں، اس کی ادائیں اپنا کے، اس کی صفات اپنا کے، اور رمضان المبارک سے ہم برکتیں حاصل کر لیں اور اپنی بخشش کروا لیں۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں شاید روزے نہ رکھیں تو بخشش بھی ہو جاتی ہے۔ بھئی 2 چیزیں جو ہیں رمضان المبارک میں بطور خاص ملی ہیں، 2 چیزیں، ایک روزہ اور ایک تراویح، 2 چیزیں۔ باقی تو سارے کام، نمازیں بھی ہم پہلے پڑھتے ہیں اور کام بھی اور نیکی ہم ہمیشہ کرتے ہیں، تلاوت بھی ہم ہمیشہ کرتے ہیں، یہ اور بات ہے کہ تھوڑی سی بڑھا دیں، لیکن تراویح اور روزہ 2 چیزیں ہمیں خاص ملی ہیں، تو ہم ان کو سمجھیں کہ رمضان المبارک کی وجہ سے یہی 2 چیزیں ہمیں خاص ملی ہیں، اگر ہم ان کو چھوڑ دیں پھر کیسے بخشش ہوگی۔ رمضان المبارک میں نیکی کا جو ثواب ہے 10 گنا سے لے کر 10 گنا سے بڑھا کر 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور فرمایا نفل کا جو ثواب ہے وہ فرض کے برابر ہو جاتا ہے، فرض کا برابر جو ثواب ہے وہ 70 کے برابر ہو جاتا ہے۔ ایک فرض پڑھیں 70 نمازوں کا ثواب، 70 نمازوں کا ثواب۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری کمیاں کوتاہیاں جو دور کرنے کے لیے بھی یہ رمضان المبارک ہمیں عطا فرما دیا گیا۔
اور آج کا مسلمان وہ بہانے بناتا ہے کہ میں کیسے روزے سے جان چھڑاؤں. کبھی کہتا ہے کہ مجھے کیا تکلیف ہے، کبھی کہتا ہے میرے لیے یہ مجبوری ہو گئی ہے، کبھی کہتا ہے یہ میرے لیے یہ مجبوری ہو گئی ہے. جو محبت کرنے والے ہیں، جو قربانی دینے والے ہیں، وہ مجبوریاں نہیں دیکھتے، وہ قربانی دیتے. آپ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی جماعت کی طرف ذرا غور کریں کہ وہ عظیم جماعت جنہوں نے اپنے مال و جان کو، اپنی رشتہ داری کو، اپنے عزیز و اقارب کو، سب کچھ کو قربان کر دیا، اور وہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ گئے. یہ ان کے لیے کافی نہیں تھا کہ وہ اتنی قربانیاں دے دی. انہوں نے اپنا وطن چھوڑ دیا، اپنا علاقہ چھوڑ دیا، اپنا کاروبار چھوڑ دیا، اپنے رشتہ دار چھوڑ دیے، اپنے والدین کو بھی چھوڑ دیا، اپنے عزیز و اقارب کو چھوڑ دیا، سب کچھ قربان کر کے مکہ سے وہ مدینہ آ گئے. کیا یہ بڑی قربانی نہیں تھی؟ لیکن اس کے باوجود بھی رمضان المبارک میں ان کے لیے جہاد فرض کر دیا گیا. رمضان المبارک جس طرح قرآن مجید کا رمضان المبارک کے ساتھ گہرا تعلق ہے، اسی طرح رمضان المبارک کے ساتھ جہاد کا بھی گہرا تعلق ہے. پہلا غزوہ حق اور باطل کے درمیان جو فیصلہ کن معرکہ تھا، میدان بدر میں جو لڑا گیا، جس کو غزوہ بدر سے یاد کیا جاتا ہے، 17 رمضان المبارک سے 17 رمضان المبارک روزے کے ساتھ صحابہ کرام کو یہ حکم ہو گیا کہ آپ نے یہ جہاد کے لیے نکلنا ہے. تو یہ آپ دیکھیں اتنی بڑی قربانیاں دینے کے باوجود وہ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھڑے تھے، سب کچھ قربان کر دیا، لیکن اس کے باوجود بھی روزے کے ساتھ ان کو حکم ہو گیا کہ آپ نے جہاد کرنا ہے اور میدان میں نکلنا ہے. کیونکہ غزوہ بدر کچھ عجیب انداز سے پیش آیا کہ اس وقت مشرکین کا ایک قافلہ ابو سفیان کی قیادت میں تجارتی قافلہ جا رہا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس کا پیچھا کرنے کا حکم فرمایا. لیکن ابو سفیان بہت تیز آدمی تھا، اس نے ہر طرف اپنے بندے پھیلائے ہوئے تھے، اور اس کو اطلاع مل گئی کہ مسلمان میرا تعاقب کر رہے ہیں. اس نے خبر بھی مکہ بھیج دی، اور ساتھ وہ راستے بدل کر نکلتا ہوا وہ بھی مکہ پہنچ گیا، اپنے قافلے کو بھی بچا گیا. لیکن اہل مکہ جن کے اندر بڑے بڑے سرداران مکہ تھے، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، بڑے بڑے لوگ تھے، ربیعہ، یہ سارے اپنے لوگوں کو نکال کر لے آئے کہ مسلمانوں کے خلاف ہم نے جنگ لڑنی ہے. جب یہ وہاں پہنچنے والے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا کہ اب کیا کرنا چاہیے. یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عجیب خاصیت تھی کہ اگر آپ حکم فرما دیتے تو صحابہ قربان ہونے والے تھے، لیکن آپ حکم تھوپ نہیں دیتے تھے بلکہ آپ مشورہ فرماتے تھے. اور اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو فرمایا، محبوب وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، آپ بھی مشورہ فرمایا کریں صحابہ کرام سے. مشورہ اتنی برکت والا ہوتا ہے. لیکن فرمایا مشورہ کرنے کے بعد فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب آپ کوئی فیصلہ کر لیں، عزم کر لیں، پھر فرمایا اللہ پر بھروسہ کریں، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا. ادھر رمضان المبارک، ادھر روزے، ادھر یہ کہ ہم لڑنے کے لیے نکلے بھی نہیں تھے، نکلے تو تھے ایک تجارتی قافلے کو پکڑنے کے لیے. اور اب عجیب منظر ہو گیا ہے کہ دشمن مقابلے میں آ گیا ہے. اب نہ اسلحہ ہے، نہ انتظام ہے، نہ تیاری ہے، نہ اس لیے ہم نکلے تھے کہ ہم جا کر لڑیں گے. تو صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے اور پرجوش بیان فرمایا، اور پھر ان کے بعد سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے پرجوش خطاب فرمایا. لیکن سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس انتظار میں تھے کہ ابو بکر، عمر، یہ تو ہمیشہ میری خدمت میں قربان ہیں، یہ تو ہر وقت میرے ساتھ ہیں، یہ تو کبھی میرا ساتھ چھوڑنے والے نہیں ہیں. لیکن چونکہ میں مدینہ میں آیا ہوں، انصار مدینہ کا مہمان ہوں، میں ان کو دیکھنا چاہتا ہوں ان کی کیا رائے ہے، ان کا علاقہ ہے، ان کا وطن ہے، وہ کیا مشورہ دیتے ہیں. تو سب سے پہلے حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو گئے اور پرجوش خطاب فرمایا. فرمایا اللہ کے رسول،
ہم تو یہ عزم کر چکے ہیں کہ آپ کے دائیں بھی لڑیں گے، آپ کے بائیں بھی لڑیں گے، آپ کے آگے بھی لڑیں گے، آپ کے پیچھے بھی لڑیں گے، ہم سب کچھ قربان کر دیں گے۔ ہم ان میں سے نہیں ہیں جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہا تھا کہ موسیٰ تو اور تیرا رب جا کر لڑے، ہم لڑنے کے لیے تیار نہیں، ہم ان میں سے نہیں ہیں۔ حضرت مقداد کے بیان سے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بہت مسرور ہوئے، آپ کا چہرہ جو ہے وہ دمک اٹھا۔ اور پھر ان کے بعد حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ انصاری کھڑے ہو گئے اور انہوں نے یہ پہلے الفاظ یہ کہ اللہ کے رسول، ہم تو بہت خوش قسمت ہیں کہ ہم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، یہ ہم بہت خوش قسمت ہیں، اور ہم نے ہر چیز آپ کے قدموں میں قربان کر دی ہے، آپ حکم فرمائیں ہم سمندر میں چھلانگیں لگا دیں گے، ہم کود پڑیں گے، ہم آگے پیچھے نہیں دیکھیں گے کہ ہمارا نقصان ہو رہا ہے یا نفع ہو رہا ہے۔ محبوب، اللہ کے محبوب، آپ اجازت تو فرمائیں۔ تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم انصار مدینہ سے مطمئن ہو گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے، ابو سفیان یا ابو جہل کے لشکروں میں سے ایک لشکر پر اللہ ہمیں ضرور غلبہ عطا فرمائے، پریشان نہ ہو۔ تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو، وہ وادی بدر تھی جس کو شاید کہ آج اس کا نام بھی کوئی نہ جانتا ہوتا اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں قدم نہ لگے ہوتے، تو وہ وادی جو بیابان وادی تھی اس کا نام پوری کائنات کے اندر اللہ نے بلند فرما دیا۔ تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا جائزہ لیا کہ پہلے تو ہم آئے تھے ایک لشکر کو پکڑنے کے لیے، تجارتی قافلے کو پکڑنے کے لیے، اب ہمارے اندر کوئی لڑنے والا ہے بھی صحیح یا نہ لڑنے والے کون کون لوگ ہیں ان کو واپس کر دیا جائے، ضعیفوں کو واپس کر دیا جائے، بزرگوں کو واپس بھیج دیا جائے، بچوں کو واپس بھیج دیا جائے۔ تو آپ نے اپنی جماعت کا، اپنے لشکر کا جائزہ لیا تو دیکھا کہ ایک بچہ کھڑا ہوا ہے، قربان جاؤں صحابہ کرام پر، ایک بچہ کھڑا ہوا ہے، وہ اپنی ایڑیاں اوپر اٹھا کر یہ کہہ رہا ہے کہ میں بڑا ہوں، میں بچہ نہیں ہوں، مجھے واپس نہ بھیجا جائے۔ ان کا نام حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جذبے کو دیکھا تو فرمایا کہ آپ کو اجازت ہے، آپ چلیں۔ ان سے چھوٹا بھائی معوذ بھی ساتھ کھڑا تھا، انہوں نے دیکھا کہ میرے بھائی کو اجازت مل گئی ہے اور میں چھوٹا ہوں، مجھے اجازت نہ ملے، ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول منع فرما دیں، منع کرنے سے پہلے ہی کوئی ایسی بات کہہ دوں۔ تو انہوں نے فوراً کہا اللہ کے رسول میرے بھائی کو اجازت دے دی اور مجھے اجازت نہیں دی، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں ایک بھائی سے کمزور ہوں تو میری کشتی کروا لے، بھائی سے میری بھائی سے کشتی کروا لے، اگر میں ہار جاؤں تو مجھے واپس بھیج دینا، اگر میں جیت جاؤں تو مجھے بھی اجازت دے دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا کرو کشتی کروائی۔ تو چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کے کان میں کہا آپ کو تو اجازت مل گئی ہے، میں امی کو جا کر کیا منہ دکھاؤں گا، آپ نیچے گر جاؤ، میں اوپر چڑھ جاتا ہوں اور میں کہوں گا میں جیت گیا ہوں، مجھے بھی اجازت مل جائے گی۔ یہ تھے صحابہ کرام کی اولاد، یہ تھے صحابہ کرام کے تربیت یافتہ وہ بچے، یہ تھے وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہونے والے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جذبہ دیکھا تو آپ نے ان کو بھی اجازت دے دی، دونوں بھائیوں کو اجازت مل گئی اور میدان سج گیا، میدان لگ گیا، اور رات جو گزری اس رات کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ تم سارے سو جاؤ، آرام کرو۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سلا دیا تاکہ نیند مکمل ہو اور ان کے اوپر اطمینان ہو جائے، کوئی پریشانی نہ ہو، کیونکہ یہ خبریں مل رہی تھی کہ ہماری تعداد بہت کم ہے، دشمن کی تعداد بہت زیادہ ہے، خبریں مل رہی تھی۔ ایسے حالات میں پریشانی تو ہونی تھی، لیکن سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سلا دیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم نے ایک ٹاٹ کا ایک علاقہ جگہ بنائی جس کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، تو میں نے پردہ اٹھا کر دیکھا کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے رو رہے ہیں۔ آپ نے صحابہ کرام کو سلا دیا اور اللہ کے سامنے رونا شروع فرما دیا، اور آپ کے یہ الفاظ تھے کہ یا اللہ تیرے دین کی بلندی کے لیے میں نے اپنا وطن چھوڑ دیا، اپنا علاقہ چھوڑ دیا، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ دیا، اپنے عزیز و اقارب کو چھوڑ دیا، میں نے سب کچھ قربان کر دیا، اور آج میری اتنی محنت کے ساتھ یہ ایک جماعت تیار کر کے میں لے آیا ہوں، یہ تھوڑے سے ہیں، نہتے ہیں، ان کے پاس کوئی انتظام نہیں ہے، اور یہ مفلوق الحال ہیں،
اور تیری مدد اور تیری تائید کے منتظر ہیں۔ یا اللہ اگر یہ میری چھوٹی سی جماعت اتنی بڑی محنت کے بعد جو میں تیار کر کے لے آیا ہوں اگر یہ آج ختم ہو گئی تو آپ پھر اس کے بعد اس روئے زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، تو ان کی نصرت فرما، ان کی مدد فرما۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا روتے ہوئے، اتنا آہوزاری کرتے ہوئے، گریہ زاری کرتے ہوئے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا میں نے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگا۔ یہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کہ جتنی بڑی مشکل آ جائے گھبرانا نہیں، اللہ سے مانگنا ہے۔ تو اللہ سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا اور صبح کو میدان لگ گیا۔ مشرکین ادھر سے آوازیں کسنے لگے، ہاں بھئی کون ہمارے مقابلے میں آ رہا ہے۔ جنگ چھڑ گئی، مختصر حالات میں بیان کرنا چاہتا ہوں، ٹائم ختم ہے۔ جنگ چھڑ گئی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو آدمی میدان میں لڑ رہا ہوتا ہے نا وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرے دائیں بائیں کون ہے، میں مضبوط کھڑا ہوں یا میں اکیلا کھڑا ہوں۔ اگر دائیں کوئی مضبوط آدمی ہو، بائیں مضبوط آدمی ہو تو آنے والے حملے کو روکے گا نا، پیچھے سے کوئی آدمی مضبوط ہو وہ آنے والے حملے کو روکے گا، سامنے سے میں نے خود روکنا ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا، اپنا جائزہ لیا کہ میرے دائیں بائیں کوئی کون ہے، کہ میں مضبوط لڑ رہا ہوں یا میرے بھی ادھر ادھر کوئی کمزور ہے یا میں خالی ہوں۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے ایک طرف دیکھا تو وہ دو بھائیوں میں سے ایک بھائی حضرت معاذ، وہ بچے میرے دائیں سائڈ تھے۔ پھر میں سوچنے لگا کہ بچہ ہے، یہ کوئی حملہ ہو بھی جائے کیسے روکے گا، بچے تو کمزور ہوتے ہیں۔ تو میں سوچ رہا تھا تو بچے نے فوراً کہا چچا جان، میں نے کہا جی آپ نے ابو جہل کو دیکھا ہے، آپ نے ابو جہل کو دیکھا ہے؟ میں نے کہا بچوں کو شوق ہوتا ہے سرداروں کو دیکھنے کا، شاید اس کو بھی شوق ہو رہا ہوگا کہ ابو جہل کا نام بڑا سنا ہے، بڑا سردار ہے، بڑا اس کا چرچا ہے، تو میں بھی دیکھ لوں۔ تو میں نے کہا بھتیجے خیر ہے، ابو جہل کو کیا کرنا ہے، دیکھنا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، اس کو دیکھنا کیا، میں نے سنا ہے وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بکواس کرتا ہے اور میں نے یہ نیت کر لیا میں اس کو قتل کروں گا۔ بچے نے جس سردار سے، وہ صرف سردار نہیں تھا، وہ میدان جنگ کا شاہ سوار بھی تھا، وہ میدان جنگ کا بڑا ماہر تھا، ابو جہل کوئی عام آدمی نہیں تھا۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں سوچ رہا تھا کہ بچہ ابو جہل کو، اس سے تو بڑے بڑے لوگ ڈر جاتے ہیں، کانپتے ہیں، یہ کیا قتل کرے گا۔ چلو بچے کی بات سن لی، میں نے کہا بائیں سائڈ دیکھوں کہ ادھر سے مضبوط ہوں یا نہیں ہوں۔ دیکھا تو اس طرف ان کا دوسرا بھائی تھا معوذ، اور میں نے اس کو دیکھا اور میں سوچ رہا تھا وہی بات کہ میری بائیں سائڈ بھی کمزور آدمی ہے۔ تو اس نے بھی ایسے کہا چچا جان آپ ابو جہل کو جانتے ہیں؟ میں نے کہا خیر ہے، آپ کو شوق ہے دیکھنے کا؟ کہنے لگے نہیں، میں نے سنا ہے وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بکواس کرتا ہے اور میں نے یہ نیت کی ہے کہ اس کو قتل میں کروں گا۔ فرماتے ہیں کہ اس کے ساتھ میری گفتگو ہو رہی تھی، اسی دوران میں نے دیکھا گھوڑے پر سوار ابو جہل سامنے آ رہا تھا۔ میں نے اشارہ کیا یہ ابو جہل ہے، وہ دونوں لپک پڑے، ایسے حملہ کر دیا، نہ اپنی جان کی پرواہ کی کہ ایک گھوڑے پر آدمی، پھر اتنا بڑا جنگجو اور اتنا بڑا سردار جس سے لوگ کانپتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ ایسے دوڑ پڑے اور جا کر حملہ کر دیا اور گھوڑے سے نیچے گرا دیا، اور اس کو پر حملہ کر دیا۔ اور حضرت معاذ زور زور سے کہہ رہے تھے کہ ابو جہل کو میں نے مارا ہے، معوذ کہتے تھے میں نے مارا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسی آوازیں، کیونکہ جو بڑوں کو قتل کرتا تھا وہ ذرا خبر بھی دیتا تھا کہ میں نے اس کو قتل کیا۔ تو فرماتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوچ رہے تھے کہ بچے ہیں، شاید کسی اور کو مار کر کہا ہوگا کہ ابو جہل کو ہم نے قتل کر دیا۔ آپ نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ جاؤ دیکھ کر آؤ، جائزہ لے کر آؤ، ابو جہل زندہ ہے یا مر گیا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں دوڑ کر گیا، میں نے دیکھا جو قتل ہوئے پڑے تھے، میت پڑی ہوئی تھی، میں نے ان کو دیکھا تو ابو جہل نہیں تھا۔ میں نے جا کر دیکھا، زخمیوں میں بھاگ کر گیا تو زخمیوں میں وہ پڑا ہوا تھا اور تڑپ رہا تھا، آخری وقت تھا اور اس کی زبان سے آہستہ آہستہ کوئی لفظ نکل رہے تھے۔ میں نے کان لگا کر سنا تو وہ کہہ رہا تھا کہ افسوس یہ ہے کہ مجھے بچوں نے مار دیا۔ یاد آ گیا نا، مجھے افسوس یہ ہے کہ مجھے بچوں نے مار دیا ہے۔ تصدیق ہو گئی کہ وہ
حضرت معاذ اور حضرت معوذ چھوٹے سے بچوں نے اتنے بڑے سردار کو قتل کر دیا. اللہ کی تائید، اللہ کی مدد، ایمان کی قوت، اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. اس لیے روزے کے ساتھ صحابہ کرام نے میدان بدر کے اندر جہاد فرمایا، اور اللہ رب العزت نے 313 جو نہتے تھے اور اتنے بڑے طاقت کو لے کر آئے اہل مکہ، 1000 کی تعداد، 313 اور 1000 کتنے گنا زیادہ ہو گئے. اتنی تعداد بھی زیادہ اور اسلحے سے لیس اور پورے انتظامات کر کے آئے، اور گانے والی خواتین ساتھ لے کر آئے کہ وہ گانے گا گا کر ان کو جذبہ دلوائیں گی تاکہ وہ پیچھے نہ ہٹیں اور مسلمانوں کو ختم کر کے آئے. اللہ نے ان کو ختم فرما دیا اور ان کے سرداران کی قوت کو وہاں نیست و نابود فرما دیا، اور اہل ایمان کی طاقت کو اللہ رب العزت نے اجاگر فرما دیا. اس لیے ہم تو صرف روزے کے لیے سوچتے رہتے کہ روزہ بہت مشکل ہے، حالانکہ کوئی مشکل بھی نہیں. اب تو دن بھی چھوٹے ہیں اور دن بھی ٹھنڈے ہیں. صحابہ کرام کی قربانی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ روزے کے ساتھ میدان جہاد کے اندر تلواروں کے ساتھ سارا دن لڑنا اور روزہ بھی ساتھ رکھنا، یہ صحابہ کرام کی ایمانی قوت تھی. اللہ رب العزت نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور آپ نے صحابہ کرام کی یہ تربیت فرمائی کہ انہوں نے قربانیاں دی. اس لیے آج ان کا نام بلند ہے. اللہ نے ان کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ فرما دیا ہے. صرف وہ اللہ سے راضی نہیں، اللہ ان سے بھی راضی ہو گیا ہے، وہ اللہ سے بھی راضی ہو گئے. اس لیے رمضان المبارک ایمانی قوت کا نام ہے، یاد رکھنا. ایمانی قوت بڑھ جائے تو سمجھ لینا رمضان المبارک کا فائدہ ہو گیا ہے. اگر ایمانی قوت نہ بڑھے تو سمجھنا پھر رمضان المبارک کا کوئی فائدہ نہیں. اس لیے ایمانی قوت کو بڑھانا ہے ہم نے. ایمانی قوت کیسے بڑھے گی؟ عبادت کرنے کے ساتھ. ایمانی قوت بڑھے گی روزہ رکھنے کے ساتھ. ایمانی قوت بڑھے گی تراویح پڑھنے کے ساتھ. ماشاءاللہ تراویح کے اندر پہلے دن جذبہ دیکھا تو میں نے کہا کہ اس سال لگتا ہے کہ قوم کے اندر بہت تبدیلی آ گئی ہے. دوسرا دن پھر اس سے کم، تیسرا دن پھر اس سے کم. اب ہم دیکھتے ہیں کہ 2 صفحے بھی بڑی مشکل سے ہوتی ہے. تو اس لیے یہ ایمانی قوت کمزور ہو گئی ہے، بڑھی نہیں ہے. پھر رمضان المبارک کا فائدہ نہیں ہو رہا. فائدہ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ پہلے دن 5 صفحے، اگلے دن 6 ہونی چاہیے تھی، پھر 7 ہونی چاہیے تھی. ایمانی قوت بڑھ رہی ہے نا، ماحول کے اندر آ رہے تو بڑھ رہے ہیں نا. کرنٹ بڑھ رہا ہے تو تعداد بڑھنی چاہیے نا. تو آج 9واں روزہ ہے، 10ویں کی تراویح ہے تو مسجد بھرنی چاہیے تھی. یہ ہماری ایمانی قوت پہلے دن سے کمزور ہو گئی ہے اور ہم پھر وہی 2 صفوں پر آ کھڑے ہیں. تو اس کا مطلب رمضان مبارک ہمیں فائدہ نہیں دے رہا. استغفار کریں کثرت کے ساتھ، اللہ کے سامنے روئیں، گڑ گڑا کر روئیں، دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں رمضان المبارک کے سارے فوائد جو ہے حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اس پر ہم محنت کریں، اللہ سے مانگیں. اگر دل نہیں چاہ رہا تراویح پڑھنے کا، دل نہیں چاہ رہا عبادت کرنے کا، سست ہو گئے تو اللہ کے سامنے روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، مانگیں گے، اللہ ضرور عنایت فرمائے گا. اللہ تعالی ہمیں رمضان المبارک کا صحیح احترام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. تراویح روزے صحیح انداز سے محنت کرنے کے ساتھ پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.